سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے فرسٹ مکمل لازمی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پرانے ہوں گے، جو نیو آئے، وہ ہر بندہ ایک دفعہ یہ سنے، اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آسان سا شارٹ کٹ بتا دوں گا۔ اس آڈیو کے اندر میں کیا کچھ بتاؤں گا اور کیسے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو سن لیں گے تو ایک تو ستاروں کی بندش، ایک جو میں نے ہورس کو بتایا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے ستاروں کی بندش کا علاج، جادو کا علاج، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں، ذکر، ہر ایک چیز دی ہوئی ہے، کیسے کیسے ترتیب، اگر مبارک رنگ ہے وہ کیسے استعمال ہونا ہے، آج کا آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اسم اعظم ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل دوں گا تاکہ آپ لوگ آنے والی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یہ سٹارٹنگ کا 8 منٹ کا کلپ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مین نشانی بتانے لگا ہوں کہ کسی پر بھی اگر جادو ٹونا اس کو شک ہو تو وہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نشانی اپنے اندر دیکھے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے تربکتے، یعنی جھٹکا تو نہیں لگتا، اور جو عورتیں ہیں ان کو جھٹکے کے ساتھ نیل کے نشان نہ پڑتے ہوں ٹانگوں پر۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے اور مرد کو جھٹکا نہیں لگتا تو اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے گا، کیونکہ رزق میرا رب العزت کی ذات ہے، عورت کے نصیب کا دیتا ہے، تو کسی کے گھر کا اگر رزق ماننا ہو تو اس کی گھر کی عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ اگر یہ ہو تو پھر اپنا علاج کروائیں، اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جادو کے علاج کے لیے اینڈ میں دم دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے وقتی طور پر وہ سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا علاج بھی ہوگا، وجود کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر ساتھ کریں، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ذکر میں شامل ہوں، دم نہ سنیں، صرف ذکر میں شامل ہوں اور باقی ساری چیزوں میں دعا میں شامل ہوں، اور اینڈ میں دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، بہت فرق پڑے گا آپ کو اس سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنا لکی کلر کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر سٹار کی سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ایک پکچر لگی، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ جس بندے کے جو لکی کلر ہے، آپ نے وہ کلر کے دھاگے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں جس دن جو رنگ بتاتا ہوں، یا اس رنگ کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز، ان 3 کلر کا، 2 کا، 5 کا، جتنے کلر ہیں، کیونکہ گھوم کے وہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے باہر کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج جیسے آپ کا کالا ہے تو اگلے دن کالا بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کالا ہفتے میں 4 بار آ سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہ دھاگے رکھیں، جس دن کا بتایا اس دن وہ دھاگا اپنے بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو لکی نمبر بتاتا ہوں، اس لکی نمبر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم نماز کے بعد کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی تعداد میں کریں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کا لکی نمبر 5 ہے، تو آپ 5 بار جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو 5 قدم چلیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر اپنے کام کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تو وہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، تو نئے سرے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کے گھونٹ 5 دفعہ پی لیں، کوئی ایک چیز جو ہے وہ 5 بار آپ کر لیں صبح فرسٹ ٹائم پہ، اس سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹار کا میں روزانہ کے حساب سے اسم اعظم بتاتا ہوں۔ فجر کے بعد جو اسم اعظم ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، مگر جو دن کے وقت کا اسم اعظم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر آپ 41 بار گنیں گے، پڑھتے جائیں گے اور 41 بار گنیں گے۔ جیسے ہی 41 بار پورے ہو جائیں آپ گننا بند کر دیں گے، اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو بھول جائے اس سے آگے پڑھیں، تو یہ لا تعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، مگر 41 بار سے کم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بھی کوئی بھی لفظ بتایا جائے تو وہ 41 بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، بھول جائے گا، وہ 41 بار سے اوپر ہو جائے گا، ایک آپ کو لفظ کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کی لا تعداد بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ بھول جاتا ہے، تعداد گننا بند کر دو بھول جاؤ گے، تو 5 10 20 15 20 بار اوپر چلا جائے گا۔ یہ آپ دن میں کم سے کم فجر کے بعد فوری طور پر ایک دفعہ
جب فجر سے فارغ ہوں، ہر ایک چیز سے فارغ ہو جائیں، اٹھ کے کچھ کھائیں پئیں، جو بھی کریں، اس کے بعد آپ یہ کریں 10 15 20 آدھے گھنٹے منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ ایک دفعہ اپنا اسم اعظم پڑھیں۔ دن کے اندر ویسے 3 بار پڑھنا سب سے افضل ہوتا ہے، کم سے کم تو دن کے اندر 3 بار پڑھیں، جیسے ہی یاد ہے۔ اگر نہ آئے تو ایک بار لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بڑا فرق پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ جادو ٹونے سے، نظر بد سے بچنا اور اپنے رب کو یاد کرنا ہی زندگی کو کامیاب کرتا ہے۔ تو اس چیز کا، ہر ایک چیز کا حل میں نے اس ایک ہی ویڈیو کے اندر دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اگر آپ نے آج کے دن یہ آڈیو سن لی، اب آپ نیکسٹ ٹائم کیا کریں گے؟ آپ یہ آڈیو نہیں سنیں گے، یہ میں ایک اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں، میرے جو بھی ویڈیو آئے گی اس کے نیچے یہاں پر جہاں پر تیر کا نشان ہے، یہاں پر لکھا ہوتا ہے مور کے بٹن پہ جہاں پر آپ کلک کریں گے تو نیچے آپ کا ہورسکوپ کے سارا شروع ہے۔ اگر آپ کا برج جدی ہے تو ڈائریکٹ جدی پہ کلک کریں، پوری آڈیو ختم ہو جائے گی، شروع کا بھی یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ڈائریکٹ آپ جدی پہ چلے جائیں گے، اپنا ہورسکوپ سنیں۔ اگر آپ نے دم سننا ہے تو نیچے دم کا ہے وہ دبا لیں، نہیں تو پھر اپنا سن لیں اور ویڈیو بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو صرف زیادہ سے زیادہ 30 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ یا 2 منٹ کا جو بھی آپ کا ہورسکوپ ہوگا وہ آپ وہی سنیں گے، پوری آڈیو کے اندر ڈھونڈنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ دیکھیں نا، مور پر کلک کریں گے تو نیچے سارے کا سارا وہ آگے سٹارز آ گئے ہیں 12 کے 12 اور نیچے دم، آج کا دم لکھا ہوا ہے۔ تو یہ دم کے اندر باقی دم بھی ہے، اس کے بعد ذکر بھی ہے آج کا، ٹھیک ہے، جو علیحدہ سے کیا جاتا ہے، جو سلسلوں کے حساب سے ہوتا ہے، جو کہ بہت معتبر ہوتے ہیں، ان کے حساب سے ہوتا ہے برکت کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ وہ ذکر ساتھ اگر کرنا چاہیں وہ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ نے دم نہیں سننا تو کوشش کریں ذکر ضرور کریں۔ دعا میں شامل ہونا ہے تو اینڈ میں دعا بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ بھی آپ سنیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم آپ کا جو ہے سارے کا سارا ٹائم بچ جائے گا۔ یہ ایک دن کا آج کا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے سٹارز کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے برج حمل سٹار ایریس کی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے جی اچھے رہیں گے، انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے، کاروبار اچھا چلے گا، پروفٹ ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے عام دن رہے گا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات میں آپ کی اچھی بلی بحث ہو سکتی ہے۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم اور نارمل زیادہ رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 3 ہے، مبارک رنگ سفید ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور صرف ایک لفظ پڑھیں گے یا باسطو، اور اس کی 5 تسمیہ کریں گے 505 بار۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا رقیبو یا رقیبو، اور یہ لاتعداد پڑھا جائے گا۔ لاتعداد پڑھنے کا طریقہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ بات کرتے ہیں برج سور سٹار ٹورس کی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل رہیں گے پر پروفیٹیبل رہیں گے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہنسی خوشی میں دن گزرے گا۔ صحت آپ کی ٹھیک رہے گی، گھریلو معاملات میں چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے۔ مزاج آپ کا تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ نارمل زیادہ رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اسی طرح کا رہے گا، ایک عام دن کی طرح خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی جی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر بن رہا ہے 6، مبارک رنگ سبز بن رہا ہے، اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت بن رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد کا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ ایک ہی ہے جی، یا غفورو یا غفورو، 3 تسبیحیں پڑھی جائیں گی۔ دن کے اندر جو ہے چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے القدوسو، یا قدوسو بھی پڑھا جاتا ہے، القدوسو بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ لاتعداد پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ برج جوزا سٹار ہے جی جیمنی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے بہت اعلیٰ رہیں گے، انشاءاللہ بہت اچھا کاروبار ہوگا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آپ کا جو دن ہے وہ نارمل دن گزرے گا، بہت کوئی خاص بات نہیں ہونے والی آج کے دن کے اندر۔ صحت کے معاملات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کو چھوٹی موٹی پریشانی آئے گی جو کہ عام دن کے اندر ہوتی ہے، چھوٹی موٹی بحث ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کور ہو جائے گی۔ مزاج آپ کا جو ہے تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی جی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو بن رہا ہے وہ 8 ہے، مبارک رنگ کالا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 3 بار، اور 3 لفظ پڑھے جائیں گے یا اللہ یا رحمانو یا خالقو، یا اللہ یا رحمانو یا خالقو، 1 تسبیح آپ پڑھیں گے۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو آپ پڑھیں گے وہ لفظ ہے یا باعثو یا باعثو، یہ لاتعداد پڑھا جائے گا جی۔
برج सरतान स्टार है जी। कैंसर कारोबार के मामला आपके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छा कारोबार होगा, प्रॉफिटेबल रहेंगे आप। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला होगा, काम वाली जगह पर फजूल बहस हो सकती है, ऐसे लोगों से बचिएगा जो बहस करने वाले हैं, इग्नोर करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेहत के मामला जो हैं वो आपके ठीक हैं, घरेलू मामलों के अंदर आपकी लड़ाई होगी जी। मिजाज आपका गर्म और नॉर्मल ज़्यादा रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा जी, हंसी खुशी में दिन आज का गुजरेगा। छोटी मोटी बहस होगी मगर वो कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो 7 है, मुबारक रंग सफ़ेद है। दुआओं की कबूलियत का वक्त इशा की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 21 बार। याद रखिएगा 21 बार पढ़ना है और सिर्फ एक लफ्ज़ है और एक तस्बीह आपने करनी है। लफ्ज़ है या जुल जलाल वल इकराम, या जुल जलाल वल इकराम। दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या मालिकुल मुल्को, या मालिकुल मुल्को। ये आपकी पढ़ाई है जी। तो अब बात करते हैं बुर्ज असद, स्टार है लियो। कारोबार के मामला आपके भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहेंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन जो एक आम दिन होगा, बल्कि छोटी मोटी गर्मी पेशी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। सेहत के मामला जो है ठीक है, घरेलू मामला भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मिजाज आपका जो है वो नॉर्मल और खुशगवार ज़्यादा रहेगा, गर्म होगा मगर बहुत कम। मोहब्बत करने वालों के लिए आम दिन है, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है जी। आपका आज के दिन का मुबारक नंबर 1 है, मुबारक रंग सब्ज़ है। दुआओं की कबूलियत का वक्त असर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे 3 बार और लफ्ज़ आप पढ़ेंगे या राफ़े ओ, या राफ़े ओ। तादाद होगी 303 बार। उसके बाद दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या सलामो, या सलामो। ला तादाद पढ़ा जाएगा जी। बुर्ज सुमला, स्टार है जी विरगो। कारोबार के मामला आपके जो हैं नॉर्मल रहेंगे, हल्का फुल्का प्रॉफिट इंशाल्लाह होगा। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन ठीक है, हंसी खुशी में दिन गुजरेगा। सेहत के मामला जो है मर्द हजरात जो है उनमें थोड़ा से ख़राब हो सकते हैं। घरेलू मामला जो है उसके अंदर जो स्टार से जो मेरी बच्चियां ताल्लुक़ रखती हैं वो थोड़ा सा मिजाज उनका ज़्यादा गर्म रहेगा, और ख़ास तौर पर जो शादीशुदा है उनका मिजाज थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा और आपकी वजह से घर में लड़ाई होगी। मर्द हजरात इस मामले में थोड़े से ठंडे रहेंगे इंशाल्लाह। मिजाज जो है वो उसी हिसाब से बताने लगा हूँ। जो मर्द हजरात हैं उनका मिजाज ज़्यादातर नॉर्मल रहेगा, और जो मेरी बच्चियाँ इस तार से ताल्लुक़ रखने वाली उनका मिजाज ज़्यादातर गर्म रहेगा और नॉर्मल होगा। ठीक है जी। मोहब्बत करने वालों के जो स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो उनके लिए आज का दिन जो है कुछ ख़ास नहीं होगा, काम दिन होगा, बल्कि छोटी मोटी बहस हो सकती है। परहेज़ कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। आज के दिन का आपका लकी नंबर जो है 5 है, मुबारक रंग जो है सब्ज़ है। दुआओं की कबूलियत का वक्त फजर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमिया पढ़ेंगे 3 बार, और लफ्ज़ आप पढ़ेंगे या खालिको या हय्यो, या खालिको या हय्यो। एक तस्बीह पढ़ी जाएगी जी। दिन के अंदर चलते फिरते जो है आप पढ़ेंगे या नूरो, या नूरो। एक ही लफ्ज़ है, मर्द और औरत एक ही पढ़ाई करेंगे जी। मुर्जे मैजान, स्टार है जी लिब्रा। कारोबार के मामला आपके जो है कुछ खास नहीं होंगे, प्रॉफिट तो होगा मगर अगर आपने एहतियात ना की तो प्रॉफिट जो है लॉस की तरफ चेंज हो जाएगा, यानी नुकसान हो जाएगा। नौकरी पेशा हजरात के लिए बिल्कुल उलट है, यानी कि दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, बल्कि आपको आज के दिन के अंदर कुछ परसेंट ऐसे लोग होंगे जिनको आज के दिन के अंदर किसी अच्छे काम की ऑफ़र भी हो सकती है। ज़्यादा चक्करों में ना पड़िएगा, कबूल कर लीजिएगा। अल्लाह की ज़ात करम करने वाली है, आपके नसीब में आने वाले वक्त में बड़े अच्छे मामला आ रहे हैं, तो इसलिए आपको किसी भी मौके को जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। सेहत के मामला जो है स्टार से ताल्लुक़ रखने वाली जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हैं उनके ख़राब होंगे, मगर जिनकी एज 35 साल से ऊपर है उनको ज़रा ज़्यादा मसला बनेगा, आपको एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी। घरेलू मामलात के अंदर जो है लड़ाई झगड़ा होगा जी, दोनों का, यानी कि मर्द और औरत दोनों का स्टार से ताल्लुक़, क्योंकि मिजाज आपका जो है गर्म और नॉर्मल ज़्यादा आ रहा है आज के दिन के अंदर। मोहब्बत के मामलात के अंदर भी यही मामलात हैं, आपकी वजह से छोटी छोटी बात पर बहस हो सकती है, एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका आज के दिन का जो लकी नंबर है वो 6 है, मुबारक रंग काला है। दुआओं की कबूलियत का वक्त मगरिब की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम आप पढ़ेंगे या अल्लाह या करीमो या रकीबो, या अल्लाह या करीमो या रकीबो। ठीक है जी। तादाद होगी एक तस्बीह, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 बार।
दिन के अंदर चलते फिरते आप जो पढ़ेंगे वो लफ्ज़ है या वहाबो, या वहाबो। इसकी तादाद जो है आप इस तरीके से, दो तरीके से पढ़ सकते हैं। जो मैंने पहले तरीका बताया है कि 41 बार गिनते रहें, 41 बार के ऊपर जाके आप जो है गिनती करना छोड़ दें ताकि आपको भूल जाए आपने कितना पढ़ा। एक तरीका ये है। दूसरा या वहाबों का इससे भी अफसल तरीका जो है वो ये है कि आपने 14 बार गिनना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 14 बार गिनना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 14 बार गिनना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस तरह आपने 7 बार करना है और 7वीं बार बाद के बाद आपने जो है गिनते ही जाना, पढ़ते ही जाना है, गिनना नहीं है। तो ये एक सबसे बेहतरीन और सबसे अफसल तरीका होता है या वहाबों के विर्द का। बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक दफ़ा करके दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कम से कम दिन में 4 से 5 बार जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। बात करते हैं जी बुर्ज अकरब स्टार स्कॉर्पियो की। कारोबार के मामला नॉर्मल रहेंगे, हल्का फुल्का प्रॉफिट ज़रूर होगा, मगर परेशानी भी इंशाल्लाह ताला कोई नहीं आएगी आज के दिन के अंदर। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन अच्छा है, हंसी खुशी में दिन गुजरेगा। सेहत के मामला जो हैं मर्द और औरत दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। बड़ी उम्र के लोगों के ऊपर मौसमी असरात थोड़े से ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, मगर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। घरेलू मामलात के अंदर कोई ख़ास बड़ी बहस नहीं होगी, छोटी मोटी बहस होगी मगर कवर हो जाएगी। मिजाज आपका तीनों टाइप का रहेगा, गर्म, नॉर्मल और खुशगवार। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है जी, हंसी खुशी में आज का दिन गुजरेगा। आपका आज के दिन का मुबारक नंबर जो है वो 8 है। मुबारक रंग सफ़ेद है। दुआओं की कबूलियत का वक्त जोहर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई बहुत अहम है, ध्यान से सुनिएगा। फजर की नमाज के अंदर जो है सुन्नत और फ़र्ज दोनों के दरमियान आपने जो पढ़ाई करनी है 90 दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी जाएगी, अब आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार। उसके बाद दिन के अंदर आप चलते फिरते जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये या जुल जलाले वल इकराम, या जुल जलाले वल इकराम। ठीक है जी। तादाद अक्सर मैं बता चुका हूँ काफ़ी दफ़ा किस तरीके से लातादाद पढ़ा जाता है। बुर्ज कौस स्टार है जी सेक्रेटेरियस। कारोबार के मामला तो आपके जो हैं परेशानी वाले होंगे जी। आज के दिन के अंदर प्रॉफिट तो होगा मगर प्रॉफिट के साथ कुछ परेशानियां भी आज के दिन के अंदर आएंगी, मगर इंशाल्लाह ताला आप अपनी अकल बूझ के साथ उसको कवर कर जाएंगे, कोई बड़ा मसला नहीं होगा। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन जो है एक नॉर्मल दिन होगा, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं होगी। सेहत के मामला जो हैं वो ठीक रहेंगे, मगर आपके स्टार के अंदर भी जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको ज़रा प्रॉब्लम होगी, उनकी सेहत ख़राब होगी। घरेलू मामला के अंदर सारे जो शादीशुदा लोग हैं उनकी बहस नहीं है, ज़्यादा कम होगी जो कि आम जो होती है, मगर बहन भाइयों के अंदर जो है बहस हो सकती है। मिजाज जो है वो नॉर्मल और गर्म ज़्यादा रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन एक आम दिन है, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं होगी जी। आपका आज के दिन का मुबारक नंबर 3 है। मुबारक रंग सफ़ेद है। दुआओं की कबूलियत का वक्त इशा की नमाज के बाद का है। आपका आज का जो विर्द है फजर की नमाज के बाद आप पढ़ेंगे 120 बार, 120 बार, और दुरूद इब्राहिमी होगा 12 बार। लफ्ज़ आप पढ़ेंगे अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। 120 बार की तादाद होगी और 12 बार दुरूद इब्राहिमी होगा। दिन के अंदर चलते फिरते आप जो है पढ़ेंगे या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। सालों में एक दफ़ा इस तरह का विर्द आता है किसी के स्टार का। बहुत एहतियात के साथ और ज़रूर कीजिएगा, इसका रिजल्ट आने वाले वक्त में आपको इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लापरवाही ना कीजिएगा। बुर्ज जद्दी स्टार है जी कैप्रिकॉन। कारोबार के मामला तो आपके जो हैं आज के दिन थोड़ा सा उठना शुरू होंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ दिन पहले परेशानियां जो गुजरे हैं वो आज से कटना शुरू हो जाएंगे। अपने अल्लाह की तरफ ध्यान दें, बहुत ज़्यादा आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बात ज़हन में रखिएगा, नज़र बद के असरात, जादू के असरात आपके स्टार पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो इस स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं उनके इस वक्त हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। उनको चाहिए कि जितना ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं करें, लापरवाही ना करें। ये जो दिन आज का है ये दिन एक तरह से टर्निंग पॉइंट होगा खुशहाली की तरफ। तो लापरवाही करेंगे तो ये और आने वाले वक्त में नुकसान देगा। आपको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके ऊपर ऐसे मामलात हैं तो बराए मेहरबानी उसका इलाज करवाएं, और जिनके ऊपर ऐसे मामलात नहीं हैं उनके लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ होंगी, जो कि आज से स्टार्ट होगी। कारोबार में हल्की सी बढ़ोतरी होगी, यानी पहले से बेहतर होगा। नौकरी पेशा हज़रात के लिए आम दिन रहेगा, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं होगी। सेहत के मामला आम लोगों के ठीक रहेंगे। जिन लोगों की सेहत ख़राब है उनकी सेहत में भी इंशाल्लाह ताला आज से कुछ ना कुछ अफाका होना शुरू हो जाएगा। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों की काफ़ी अरसे से सेहत ख़राब है। घरेलू मामलात के अंदर जो है
وہ آپ کے معاملہ ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ، لڑائی جھگڑا زیادہ نہیں ہوگا، مزاج جو ہے آپ کا وہ نارمل اور خوشگوار رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن کچھ خاص نہیں ہوگا، عام دن کی طرح دن ہوگا، ہلکی پھلکی ہنسی مذاق ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ بن رہا ہے جی 10۔ اس کے بعد آپ کا مبارک رنگ جو ہے وہ کالا ہے۔ آپ کا جو مبارک ٹائم بن رہا ہے دعاؤں کی قبولیت کا، وہ بن رہا ہے عصر کی نماز کے بعد کا۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے آپ کی بھی سنت اور فرض کے درمیان آپ پڑھیں گے 90 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے 3 بار۔ اس کے بعد فرضوں کے بعد آپ 5 تسمیہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح کی جائے گی، اللہ اکبر کی ایک تسبیح کی جائے گی، سبحان اللہ کی ایک تسبیح کی جائے گی، الحمدللہ کی اور ماشاءاللہ کی، یہ آپ 5 تسمیہ کریں گے۔ اس کے ساتھ اگر 7 دفعہ درود تاج آپ پڑھیں تو بہت بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا وہابو یا وہابو، یا وہابو کے 2 طریقے ہیں پڑھنے کے۔ نمبر 1 کہ آپ جو ہے یا وہابو پڑھنا جب شروع کریں تو گنتی کرنا شروع کر دیں، 41 بار کے بعد آپ جو ہے گنتی کرنا بند کر دیں گے اور اس کے اوپر پڑھتے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو لا تعداد کہا جاتا ہے، اس طرح کے جب تک آپ کو گنتی نہ بولے تب تک آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ یہ دن کے اندر 3 سے 4 دفعہ کریں گے، ایک طریقہ ہے یہ۔ دوسرا طریقہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر 14 بار یا وہابو، پھر درود ابراہیمی، پھر 14 بار یا وہابو، اس طرح کر کے آپ 7 دفعہ 14 بار جو ہے درود یا وہابو پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو 7ویں بار ہوگی اس کے اندر آپ پڑھتے جائیں گے، مگر اس کے بعد 14ویں بار جو 14 بار ہوگا اس کے بعد گننا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دن میں 3-4 بار آپ کریں گے، دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ کر سکتے ہیں۔ آج کے دن کے لحاظ سے، ستاروں کے لحاظ سے میں نے آپ کو نارمل پڑھائی بھی بتا دی ہے، اور جو سب سے بہترین آپ کی پڑھائی ہے وہ بھی بتا دی ہے، جو آپ کا دل کرے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ برج دلو سٹار ہے ایکوریس، کاروبار کے معاملات آپ کے تھوڑے سے پریشانی والے ہوں گے جی، احتیاط کیجیے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی آج کا دن جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، کام والی جگہ پر بحث ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملات تو الحمدللہ ٹھیک ہے جی۔ آپ کے گھریلو معاملات کے اندر آپ کی ہلکی پھلکی بحث جو عام ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کو ہم نارمل معاملات کہتے ہیں۔ مزاج آپ کا جو ہے گرم نارمل زیادہ رہے گا، خوشگوار تھوڑا کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن بالکل الٹ ہوگا، آج کا دن جو ہے آپ کے لیے ایک نارمل دن گزرے گا، یعنی عام حالات میں زیادہ میں برا جا رہا ہے، مگر اس معاملے کے اندر ایک نارمل دن گزرے گا جی آپ کا۔ آپ کی آج کی پڑھائی جو ہے وہ ہے جی آج معذرت، آپ کا جو آج کا مبارک نمبر ہے وہ 7 ہے۔ آپ کی جو مبارک رنگ ہے وہ ہے ہلکا نیلا، ٹھیک ہے جی۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے ظہر کی نماز کے بعد کا۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی جو ہے وہ آپ پڑھیں گے 11 بار۔ اس کے بعد آپ 2 لفظ پڑھیں گے، یا سمیو یا بصیرو، یا سمیو یا بصیرو، ان کی آپ 505 بار کی تعداد پوری کریں گے، یعنی 5 تسبیحاں۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا ولیو یا ولیو، یاد رکھیے گا بڑا اچھا ورد آیا ہے اور اس کا اتنا رزلٹ ملے گا کہ آپ کی سوچ سے زیادہ، لازمی کیجیے گا، اگنور نہ کیجیے گا۔ برج ہوت سٹار ہے جی پائسس، کاروبار کے معاملات آپ کے ٹرننگ پوائنٹ پہ ہیں۔ اگر آپ نے آج کے دن کے اندر، یاد رکھیے گا کہ غصہ آپ کے لیے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، آج آپ کو فرسٹ ٹائم پر عجیب و غریب قسم کا غصہ آئے گا۔ اگر آپ نے اس غصے کو کنٹرول نہ کیا تو کاروبار آج کے بعد برے میں جائیں گے، ورنہ اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، ٹائمنگ بتانے لگا ہوں تقریباً 11 بجے تک، اس کے بعد اگر کوئی بات ہو بھی تو آپ کر جائیں، خیر ہے اس کی۔ 11 بجے تک آپ نے کسی بات کا جواب نہیں دینا، غصہ نہیں کرنا، اگنور کرنا ہے، سب سے زیادہ اسی چیز کا احتیاط کیجیے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ اس چیز کو کر لیتے ہو، کاروبار انشاءاللہ تعالی آج جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آنے والے وقت میں آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا ایک نارمل دن ہوگا، صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ گھریلو معاملات میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے جی۔ مزاج جو ہے گرم اور نارمل زیادہ رہے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن پریشانی والا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ 7 ہے، مبارک رنگ سرخ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا عظیمو یا حکیمو، یا عظیمو یا حکیمو، ٹھیک ہے جی۔ تعداد 3 تسبیحاں ہوگی۔ دن کے اندر چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا اولو یا رؤوف ہو، یا اولو یا رؤوف ہو۔ تعداد آپ اس کی اس طریقے سے آپ پڑھیں گے
کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ گنتی ساتھ شروع کر دیں گے اور 41 بار پر آپ گننا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ جتنی بار چاہے اوپر پڑھیں، 5 10 20 بار، جب گنتی آپ کو بھول جائے اس کے بعد آپ جو ہے پڑھنا بند کر سکتے ہیں یا اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے۔ دن میں کم سے کم بھی 3 سے 4 بار اس طریقے سے پڑھیے گا، ایک بار پڑھا ہوا کسی کام نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ جی آپ لوگوں نے اپنا ہورسکوپ سن لیا، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ تسلی سے میری ہر بات، ہر پوائنٹ کو ضرور سنیے گا، آپ کی مہربانی۔ اسکپ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا نقصان کریں گے، اپنے فائدوں کا نقصان کریں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے ایک ایک لفظ کو بڑے آرام سے سنتے ہیں۔ اللہ ان کو زندگی دے، پریشانیاں ختم کرے۔ تو جو لوگ سنتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایک چیز کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے۔ ذکر ہر روز علیحدہ ہوگا کیونکہ دن کے حساب سے ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے، جب میں ذکر کروں گا، ظاہر ہے اگر زیادہ تر لوگ ایک وقت میں وہ سنتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی جنازے کے اندر 40 لوگ شامل ہو جائیں تو انسان بخش دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے لیے 40 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو اس بندے کی دعا میرا مالک قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو اب میرا تو ماشاءاللہ اتنا بڑا چینل ہے، یہاں پر اگر آپ لوگ 500 700 1000 2000 3000 بندہ مل کر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کے شروع میں ہی، خود سوچو کہ پتہ نہیں کس کی آمین کی توفیل میرا رب تمہاری آمین قبول کر لے، پتہ نہیں کس غریب کی وہ آنسو اس کے نکل رہے ہوں اس وقت، اور اس کے دل سے ایسی دعا نکلے، ایسی آمین نکلے کہ 1000 بندے کو میرا ماں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، لاکھوں کو پیدا کرنے والا، ایک دن کے اندر لاکھوں کو مارنے والا، لاکھوں کے نصیب بدلنے والا، وہ قادر مطلق ہے۔ 2 4 5 ہزار لوگوں کے نصیب بدلنے میں اس کو کوئی فرق لگتا ہے؟ تو اگر ایک دفعہ آمین اپنے دل سے کہہ دو، تمہارے دل سے نہیں نکلی، کیا پتہ ہے تمہارے دل سے نکلی ہو، میرے رب نے قبول نہ کی ہو، کسی اور کے دل کی قبول کر لی ہو، تو ایک کی توفیل کر کے ہزاروں کی آمین قبول ہو جائے گی۔ اجتماعی دعا جو ہوتی ہے اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے، دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے، جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ آج کی ہماری پڑھائی ایک ایک لفظ کی ہے، اور دونوں لفظوں کی پڑھائی جو ہے وہ لاتعداد ہے جی۔ سب سے پہلے ہم جس لفظ کا ذکر کریں گے وہ ہے یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے جی؟ 41 بار جیسے میں نے بتایا ویسے پڑھا جائے گا، آپ گنتی نہیں کریں گے، میں کر رہا ہوں۔
تو میں جب شروع کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروں گا، اور جب مکمل کروں گا تو پھر جو ہے جل جلالہ پہ مکمل کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ معذرت، میری کچھ طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے میں ٹک رہا ہوں کافی زیادہ۔ تو اب ہم ذکر جو ہے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذوالجلال والاکرام، 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا دوسرا لفظ ہے یا مالک الملک، ٹھیک ہے جی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع کریں گے، جل جلالہ پہ مکمل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مالک الملک، 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے، تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف
کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی، بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی، اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ اسمه مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والکلم سید العرب والعجم جسم مقدس وطن طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونودا کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ واسمہ جبریل خاتم براک مرکاب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہى مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ 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 امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین مثل غریبنا رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین، امداد کن یا رسول اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ رائے تلاش کی نام مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سال کی نام صلی اللہ علیہ وسلم محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ۔ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلم تکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط، اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات، یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی۔ سلام قول من رب العالمین یا شفیع رب اللہ تذرنی فرد منتخر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا، یا مولا علی امداد کرو علی ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کو مرشد نہ میل کو پیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب درود پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا، جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔
تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے، اگر نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا، کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی۔ تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرا سونیا مالکا خالقہ راز کا رب العزت، جو میں کلام پڑھیا ہے، میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے، میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے، سب تواڈی رضا مندگی واسطے، تواڈی خشنودگی واسطے، تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ، بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا ثواب 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو۔ رب العزت ادا ثواب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المومنین والمومنات، جو مسلمان مرد مسلمان عورت، مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا، جنگلاں چ رل کے مر گئے نے، جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے، کوئی ثواب پہنچان والا نہیں، انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو۔ میرے مالک دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو۔ میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے، انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو۔ رب العزت انہاں تمام دے طفیل کر کے ساڈے جنہ دے لوائقین فوت ہو چکے نے، سسرال وچ، ننیال وچ، ددیال وچ، جڑے لوائقین فوت ہو چکے ہیں، تمام دی روح پاک نو بخشو۔ خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو، اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو، انہاں دی طفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ۔ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضۂ انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے، جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے، میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ، اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو، آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ، انہاں دی ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک۔ رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے، میرے نال شامل نے، تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ۔ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ، اگر گھراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت
حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچوں لڑائیاں ختم فرما دیو، میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ، رزق بے شمار عطا فرماؤ، میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند، انہاں دے بیٹے، انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن۔ اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تو میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ، تسی قادر مطلق ہو، اسی غریب ماڑے ہیں، میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں، اپنے محبوب دا صدقہ کر کے، پنجتن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو، میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ، جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن، میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے، میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ، میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے، میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک خدا وسیلہ بناؤ، میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو، رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان، رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو، رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ، تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ، تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ، تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے، آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔